السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا پیارا واقعہ سنتے ہیں، چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین سے کہا کہ اے حسین، تمہاری کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین سے فرمایا، اچھا تو سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا یہ منظور ہے، اور کچھ فرمایا مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینے چلا جاؤں۔ یزید نے کہا یہ بھی منظور ہے، اور کچھ فرمایا یا کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ ممبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا یہ بھی خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ بھی پڑھاؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بعد التقویٰ سے حضرت زین العابدین کو خطبہ پڑھانے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلق کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملی تھی۔ حضرت زین العابدین ممبر پر رونق اور افروز ہوتے ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا جو مجھے جانتا ہو نہ جانے، اور جو نہ جاننا ہو اب جانے کہ میں نور دیرہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سر حسینہ اعلیٰ الموصری اور دلبندن فاطمہ الزہرا اور فرزند حسین ہوں، جنہیں مدینہ کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا منظم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں ہلچل مچ گئی۔ اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا ہوا اور معظم کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس معظم نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین نے اللہ اکبر فرمایا۔ معظم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت العابدین نے من شاء بعدہمی و اشری و دمی فرمایا۔ معظم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین نے اپنا امامہ اتار کر معظم کی طرف پھینکا اور بل سر متحر کر کے معظم سے فرمایا، بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ معظم چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین نے فرمایا، اے یزید، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے نانا؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہتا ہے تو تمام عالم تجھے چھوٹا کہیں گے، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بہ شہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رکھنا ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے معظم کو ڈرایا اور اقامت پوری کروائی، نماز ادا کی، اور پھر پورے لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی، اور اس میں سب کے سامنے سردار کوفہ کو بلا کر سخت بلا بھلا کہا، گالیاں دی۔ ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور غافی کا اظہار کیا اور کہا، میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامدید کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زید پر جس نے یہ کام کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ
یزید نے اب بن زید کو حضرت حسین کے قاتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ اب بن زید نے بذات خود یہ کام کیا۔ اور جب یزید کے سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر لایا گیا تو یزید نے اب بن زید کو خوب سنائی کہ نزدیک یہ بات موقعین نے اپنی طرف سے لکھی دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کے انتون سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں اب بن زید کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی ہوتا تو بن زید کے قاتل کا حکم نہ دی کر یزید بھی حضرت حسین کے قاتل میں شریک ہو گیا۔ ایک سخاواری کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا پوچھا، کیا تم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنوں کو توہا کرتے ہوئے سنا؟ اس نے کہا، ہاں، لیکن اس قبیلے کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا، میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس نے رقصہ تابہ درخشاں ہے۔ اس کے آبا واجد ادا علی فقیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں منتظر اشعار سنا دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسواکن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہو یا ملائکہ، وہ سب تم پہ بددعائیں کرتی ہیں، تم پر نالت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنسا میں منتظر اشعار لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، اس نے جد امجد سے بروز محشر و شفاعت کی امید رکھی تھی؟ میں نے پوچھا، یہ اشعار کس نے لکھا ہے؟ تو کنسن والوں نے لعمی کا اظہار کیا۔ ایک سخاواری کا بیان ہے کہ جب عابد البن زید اور اس کے ساتھیوں کی سر کوفہ کی مسجد میں لائے گئے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے کہا گیا کہ لفظ سنیں۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عابد البن زید کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آگاہ کہنا شروع کر دیا، دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا، اور جس طرح پہلے کیا تھا اس طرح اب بھی کیا، اہل بیت کے مال سے فائدہ اٹھا نہ سکے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔
اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر گودی کو دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنائے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بھسم ہو کر راکھ ہو گیا۔ شمر نے یہ سونا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی بھسم ہو گیا۔ اس طرح روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزید لشکر نے ایک سپاہی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بددعائیں دی، اے میرے اللہ تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں بارگاہ الہی میں اس وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تسخیر ہوا تو آپ کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگ گیا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنک مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ یہ سچا واقعہ آپ کو کیسا لگا کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔